یہ وہ سیرت تھی جس کا زمانہ دشمن ہو گیا، اور ایسا دشمن ہوا کہ وارث مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ آپ شیعہ سنی مسلمان 1400 سال کے بعد اپنے نبی سے اتنا عشق رکھتے ہیں، تو سوچو حسین کو کتنا پیار ہوگا جو اسی نبی کی زبان چوس کر جوان ہوا، اور اس حسین سے قبر نبی چھڑائی جا رہی۔ ساری زندگی ہر مسلمان کے دل کی حسرت ہوتی ہے میں روضہ رسول پہ حاضری دوں، اور مہینہ مہینہ رہ کر بھی جب شیعہ سنی مسلمان واپس آنے لگتے ہیں تو دل کٹنے لگتا ہے، بے قراری ہوتی ہے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حسین تو روز چراغ جلاتا تھا، وہ آخری مرتبہ آیا اور قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا نانا حسین، اب نہ مدینے میں آئے گا۔ میں نے بڑے بڑے عزادار یہاں دور دراز سے دیکھے، جب جانے لگے تھے تو قبر پر بھائی آیا، بہن کی روایت نہیں، واپس آئے تو بہن آئی، بھائی نہ۔ بڑی طویل گفتگو ہے غریب زہرا کی قبر مصطفیٰ سے، لیکن راوی کہتا ہے جب نبی کی قبر پر آیا تو کوہ وقار بن کر آیا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے حسین چلتا، لیکن جب نانا کی قبر سے اماں کی قبر پر گیا تو جیسے بچہ دوڑتا، ماں کی قبر پہ گرتے ہی پہلا فکرہ کہا تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو۔ زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے، اماں میں اب چراغ جلانے نہ آؤں گا۔ اس کے بعد حضرت بی بی ام سلمہ ام المومنین، ان کا وداع ہے، اس وداع کے الفاظ ہیں، ام سلمہ فرماتی تھی حسین تیرے میرے دو رشتے، خون کے رشتے سے میں نانی ہوں تو نواسا، شریعت کے رشتے سے تو میرا امام ہے، تو امام نہ ہوتا میں تیرے دامن کو پکڑ لیتی تجھے نہ جانے۔ اچھا ایک منت کرتی ہوں، جہاں دل چاہے چلے جانا، عراق نہ جانا۔ حسین فرماتے نانی اماں میں عراق کیوں نہ جاؤں؟ رو کے کہتی آدھی آدھی رات کو تیرا نانا محمد مصلی پہ بیٹھ کے رو رو کے کہتا تھا ہائے عراق۔ اور میرے پاس اس جگہ کی مٹی بھی ہے حسین جو تیرا نانا مجھے دے کر گیا تھا، مٹی ہے۔ اب یہ جو میں 2 یا 3 منٹ کے فکرے درمیان میں پڑھنے لگا ہوں، یہ شیعہ بھائیوں سے معذرت، میں اہل سنت بھائیوں کے لیے پڑھنے لگا ہوں، انہی کی کتابوں سے پڑھنے لگا ہوں۔ فرماتے کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ میں اندر جا رہا ہوں خیمے، تو حجرے کے دروازے پہ بیٹھ جا، کسی کو اندر نہ آنے دے۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں دروازے پہ بیٹھ گئی، کوئی آتا تھا حضور اندر ہے، میں کہتی تھی منع کیا، وہ واپس چلا جاتا۔ فرماتی اتنے میں حسین آیا اور کہا نانی میرا نانا کہاں ہے؟ اب آ گئی اندر۔ حسین نے قدم اندر بڑھانا چاہا، ام سلمہ کہتی ہے میں نے دروازے پہ ہاتھ کیا، حسین تیرے نانا نے منع کیا۔ شبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نانی میرے لیے بھی منع کیا، بس یہ کہہ کہ ادھر حسین مڑا، ادھر دروازہ کھلا، نبیوں کے سلطان کے سر پہ امامہ نہ تھا، آواز دے کے کہا ام سلمہ تو نے غضب کیا، میں نے حسین کے لیے تو منع نہیں کیا۔ میں نے حسین کے لیے تو منع نہیں کیا۔ ام سلمہ فرماتی ہے حسین کو اٹھایا،
اندر لے گئے, اونچا اونچا روئے. یہ کتاب میں نہیں ہے کہ اونچا اونچا روئے. میں نے کیوں کہا؟ ام سلمہ فرماتی ہے مجھے رسول کے رونے کی آواز حجرے سے باہر آئی. میں نے پیغمبر کو کبھی اتنا روتا نہیں دیکھا تھا. میں نے بے قرار ہو کے دروازہ کھولا, اندر دیکھتی ہوں کہ رسول نے حسین کی قمیص اتاری ہوئی ہے اور بدن اقدس کو بار بار اللہ تمہارے رونے کو قبول کرے کہ رسول اللہ کی سنت سمجھ کے شیعہ سنی رو رہے ہو. پاک بی بی تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے, دنیا کی کسی کام میں نہ رلائے. اور دیکھو کبھی حسین پہ رونا آئے تو شرما کے نہ رویا کرو, چہرے پہ رومال رکھ کے نہ رویا کرو. تمہارے 5ویں امام کے گھر میں جابر ابن عبداللہ اپنی آنکھوں پر رومال رکھ کے رو رہا تھا. 5ویں امام نے اس کے ہاتھ سے رومال لیا. کہ جابر ابھی عبداللہ کو کیوں نہیں روتا؟ کہ مولا دیکھے میرا رومال بھیگا ہوا ہے, میں حسین کو رو رہا تھا. کہ واہ جابر, رونا حسین کو اور منہ پر رومال رکھ کے رونا. کہ مولا کیسے رو؟ کہ ویسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ بیٹھ کے روتی ہے, جس کی کوئی آس نہ رہ گئی ہو, جس کی کوئی امید نہ رہ. پیغمبر حسین ابن علی کی قمیص اتار کر جگہ جگہ چومتے. ام سلمہ فرماتی ہے میں نے پوچھا حسین کے بدن کو اس طرح کیوں چوم رہے ہیں؟ فرمایا علی مقامات السیوف, میں تلواروں کے زخموں کی جگہ کو چوم. تلواروں کے زخموں کی جگہ کو چوم. بس اس کے بعد روایت ہے ام البنین آ گئی, عباس کی ماں. حسین کیسے روکوں, تو امام ہے, لیکن ایک عرض کرتی ہوں. بول میری اماں. ام البنین فرماتی ہے جب تیرے بابا کو ضربت لگی تھی میں کئی دنوں سے جنوں کے رونے کی آواز سنتی تھی. جب تیرے بھائی حسن کو زہر ملا مجھے جنوں کے رونے کی آواز آتی تھی. حسین آج 7واں دن ہے میں جنوں کے رونے کی آواز. دن رات روتے ہیں, مجھے ڈر لگتا ہے نہ جا, لیکن جب یہ سوچتی ہوں کہ میرا عباس ساتھ ہے تو میرے ڈر ختم ہو جاتے ہیں. یہ کہہ کے غازی کا ہاتھ پکڑا. عباس, علی کی وصیت, حسن کی وصیت, ام البنین کی وصیت, مسلم ابن عقیل کی وصیت. جانتے ہو مسلم ابن عقیل کا کیا رشتہ تھا عباس سے؟ عباس کی بہن کا سرتاج ہے مسلم. مسلم ابن عقیل کے 4 مصرے بزرگوں نے لکھے ہیں سرائکی زبان میں. وہ فرماتے ہیں کہ جب مسلم کوفہ جانے لگے تو عباس کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تیرے نال ہے پور شریف آندہ. چھوٹے بچوں سے پھر کہتا ہوں غازی اور مسلم کا رشتہ یاد رکھیں. پھر یہ 4 مصرے سنیں. مسلم ابن عقیل نے غازی کا ہاتھ پکڑا. ابا نور شریف فرمایا تیرے نال ہے پور شریف آندہ, نانی کو سفر کرامی. تیرے غیرت مند کل فوجی ہیں ہر کہہ کو صبر نیوامی. ناموس دا غازی جتھا لفظ آوے سر دھر دی بازی لاوی. توڑے اپنی بھیڑ تھی قید ودی نہ زینب قید کرت. ناموس دا غازی جتھا لفظ آوے سر دھر دی بازی لاوی. تو
اپنی بہن تھی قید بنی، نہ زینب قید کرامی۔ عباس کو ام البنین قبر نبی پہ لے گئی۔ عباس دیکھے گا عباس یہ کس کی قبر ہے؟ عباس کی گردن جھکی، سید الانبیاء شہنشاہ معظم کا مزار۔ عباس میں کون ہوں؟ آپ میری ماں علی کا حرم۔ عباس کی ماں کہتی ہے ایک ہاتھ نبی کی قبر پہ رکھ، دوسرا میرے سر پہ رکھ، وعدہ کر جب تک تیرے بازو سلامت رہے گے نہ زینب کی چادر لٹے گی نہ شبیر کی گردن کٹے گی۔ رو کے آواز ہے اللہ کوئی زندہ واپس آ گیا۔ اگر کوئی زندہ واپس آیا تو وہ بتائے گا کہ عباس نے کیا وفا کی۔ میرا کلیجہ روئے گا اگر میں حسین کی 7 سال کی سغرا کا ذکر نہ کروں۔ سغرا علی اکبر کے حصے کی بہن۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ذاکرین یہ کیوں کہتے ہیں حصے کی بہن؟ اس لیے کہ سغرا کا ماں کی طرف سے کوئی سگا بھائی نہیں تھا، اکبر کی ماں کی طرف سے کوئی سگی بہن نہیں تھی۔ حسین ابن علی کے 4 حرم ہیں۔ سغرا کی ماں کا نام ہے ام ولد۔ ابھی جناب سغرا دنیا میں آئی اور کچھ دنوں بعد بی بی ام ولد کا انتقال ہو گیا۔ اسے بی بی زینب پالنے لگی۔ 1 سال کی سغرا ہوئی، حسین کی شادی جناب رباب سے ہوئی۔ عرب کے دستور کے مطابق رباب کنڈی پکڑ کے کھڑی ہو گئی۔ بی بی زینب فرماتی ہے دارین کے مالک کی حرم بن کے آئی ہے، پورے گھر میں سے جو پسند ہو تو حکم کر میں تجھے عطا کروں۔ چلتے چلتے رباب کی نگاہیں سغرا کے چھولے پہ رک گئی۔ آواز ہے بی بی مجھے سغرا دے دے۔ زینب نے سغرا رباب کے حوالے کی۔ رو کی آواز ہے اپنی اولاد آ جائے تو سغرا کو بھول نہ جانا۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ اللہ میرا تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے۔ حسین کے عزادار بن کے قیامت میں اٹھے۔ عزاداران امام، ایک گود میں 2 بچیاں پلنے لگی، ایک سکینہ ایک سغرا، 3 سال کا عمروں کا فرق۔ 7 سال کی سغرا، 4 سال کی سکینہ۔ ایک دن علیحدہ ملاقات ہوئی بی بی سکینہ سے۔ جناب رباب فرماتی سکینہ سغرا کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولنا۔ سکینہ حیران ہو کے کہتی ہے اماں اس حکم کا مطلب میری بچی سغرا کی ماں نہیں ہے۔ جن بچوں کی ماں نہ ہو یا باپ نہ ہو ان سے اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے۔ سکینہ اسی دن سے سمجھی یتیموں کے ساتھ اونچی آواز میں کوئی نہیں۔ مرحبا اجرکم علی اللہ، یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ کوئی آیا ہوا ہے وارثوں میں سے پرسہ لینے کے لیے، امام زمانہ اپنے نوکروں سے پرسہ قبول کر۔ ہم حسین کے ساتھ نہیں تھے لیکن 1400 سال کے بعد غریب کا غم یاد کر کے رو رہے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم 28 رجب کا دن چڑھا، غریب کی تیاری شروع ہوئی، فہرست بنی، ایک سغرا کا نام نہ لکھا گیا۔ روتی روتی سغرا بی بی رباب کے پاس آئی، اماں مجھے ساتھ لے کر نہیں جائے گی؟ اپنی ماں اپنی ہوتی ہے نا، سکینہ کو لے کے جا رہی ہے مجھے چھوڑ کے۔ اچانک روتی سغرا کی نظریں اصغر پہ پڑی، اصغر کو اٹھا کے کہتی اصغر سارے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر میں تیری منت کروں میرے پاس رہ جا، تو بہن کے پاس رہ جائے گا۔ چھوٹے سے علی
اصغر نے 18 دن کے سید نے اپنی بہن کی گردن میں ڈالی، یعنی کہہ رہا تھا میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں۔ علی اصغر 18 دن کو بی بی سغرا کے ہاتھوں میں بھائی کو لوریاں دے رہی ہے۔ بی بی ام رباب قریب آئی، اصغر ماں کے پاس جانے کی بجائے سغرا کے لپٹا۔ کتنا پیار آیا ہوگا سغرا کو، میرے الفاظ نہیں ہے میں بتا سکوں، بس مقتل میں ملتا ہے، رو کے کہتی ہے مرحبا علی اصغر، بھرے گھر میں ایک تو نے میرا نام لکھا ہے، آج کے بعد میرا اکبر بھی تو، میرا قاسم بھی تو، میرا اون بھی تو، میں تیری خدمت کروں گی۔ ہر بی بی آتی ہے، جیسے کوئی قریب آتی اصغر بہن سے لپٹ جاتا۔ کسی نے اطلاع دی مولا حسین کو، حسین اصغر نہیں آ رہا، غریب گھوڑے سے اترا۔ سغرا نے قریب آتے دیکھا، اصغر کو پیچھے کر کے کہتی ہے بابا امام بن کے حکم نہ دینا، اصغر آئے تو لے جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے اصغر پہ بڑے مان ہے۔ بس شبیر اصغر کے پاس جھکا، اصغر کے کان میں حسین نے کوئی فکرہ کہا، علی اصغر نے سغرا کو چھوڑا، حسین کی طرف بابا بابا کر کے سغرا پیچھے آئی، رو کے کہتی ہے بابا بس اتنا بتلا دو اصغر کو کیا کہا کہ بس اتنا کہا اصغر تو مدینہ رہ جا، جہاں میں اتنا تیر کھاؤں گا تیرا حصہ والا تیر حسین اپنی گردن پہ۔ ماتم کر کے فکر، جہاں میں اتنے تیر کھاؤں گا وہاں تیرے حصے والا تیر بھی حسین کھا لے گا۔ اصغر باپ کی گود میں آیا، بزرگ شاکرین پڑھتے تھے، سغرا قریب آئی، بابا جب آپ واپس آؤ گے تو میں زندہ نہیں ہوگی، چار رشتہ دار میری قبر پہ نہ آئے۔ حسین فرماتے کون کا پہلے چاچا غازی، سب کے نام لکھے میرا نام نہیں لکھا۔ عباس گردن جھکا کے کہتے نوکر کا چارہ نہیں لگا، مجھے جو حکم ملا میں نے تعمیل کی۔ دوسرا میرا حصے کا بھائی علی اکبر سغرا کو لے کے گیا نہیں، میرا بھائی مجھے لے کر نہیں گیا۔ تیسری میری اماں رباب، اچھا بابا خدا حافظ، میں نے پڑھ لیا تم نے سن لیا۔ شبیر کی آنکھوں میں آنسو کرنا سغرا رشتہ دار تین کہے ہیں، نام چوتھے کا نہیں بتایا۔ تو نے کہا تھا چار لائے، ایک اکبر لائے، ایک غازی لائے، ایک رباب لائے، چوتھا تیری قبر پہ کون لائے؟ روک کے دے بابا ناراض نہ ہونا، چوتھا میری قبر پہ آپ بھی لانا، مجھے ساتھ لے کر لیں گے۔ حسین کا ماما کھلو، روک کا سغرا کوئی آئے یا نہ آئے، حسین وعدہ کرتا ہے آج کے بعد حسین مدینہ میں واپس نہیں۔